الرحمن سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے میوے پیدا کیے۔ پس کسی کو خدا کا ہمسفر نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو ہدایت اور اصلاحات کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا حق خالق اللہ ہے، تو فرمایا کہ تمہاری کائنات اور اس کا حق خالق اللہ ہے، تو تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اس کی عبادت کرو، جانتے بوجھ کر اس کے شرک کا مرتکب مت کرو۔ آیت نمبر 23۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو، تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لو، اور خدا کے سوا تمہارے مددگار ہوں گے، ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ توحید کے بعد اب رسالت کا مرتبہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی اور اس کے منزل میں اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہو تو تمہیں اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر ایک ایسی ہی صورت بنا کر دکھا دو کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ آیت نمبر 24۔ لیکن اگر ایسا نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 25۔ اور اے پیغمبر، جو اس کتاب پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق اپنے اعمال درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب بھی کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، تو ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ پاک ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری تمام جائز ضروریات کو پورا فرمائے، ہمارے لیے مشکلات کو آسانیاں فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک خیر۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہو سکے، آمین۔ جزاک خیر۔ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثلیں دے۔ جو حق بات کو قبول کرنے والے ہیں انہی تمثلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا، اور جو ماننے والے نہیں ہوتے وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اللہ پاک اس کے ذریعے آپ کی مغفرت فرمائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ آیت نمبر 27۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے توڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان جانتے ہو کہ اس نے تم کو زندگی عطا کی ہے، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 29۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استون کیے، اور ہر جگہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
اور پھر ذرا اس بات کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی کو ایسا مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے ساتھ انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ جی آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدس کو تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اللہ پاک اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین۔ جزاک خیر۔